बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू है करबला तकादसिया अल-बगदाद। दोस्तों 20 सफ़र सन 61 हिजरी बरोज़ बुध 18 नवंबर 680 ईस्वी रात का वक्त है। मैदान करबला में पर्दादारान तौहीद और रसालत सलवातुल्लाह अलैहिन के पाक क़याम नसब हैं। ये शोदाए करबो बला के चहलम या 40वें की रात है। पाक मुअज़्ज़मा आलिया बीबी सलवातुल्लाह अलैहा अपने वादा के मुताबिक आज अपने मज़लूम भाई का चहलम मनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाईं। एक तरफ अज़ली ज़ालिमीन के खैमे लगे हुए हैं, इनसे कुछ ही फासला पर पाक पर्दादारान तौहीद और रसालत सलवातुल्लाह अलैहिन के पाक क़याम फ़लक एहतशाम एस्तादा हैं। ये रात ज़ालिमीन कूफा और शाम ने नहायत आराम और सुकून से गुजारी, क्योंकि यहाँ इन्हें किसी किस्म का कोई खौफ या ख़तरा नहीं था। दूसरा, इन्हें यह भी मालूम था कि सुबह सवेरे अज़ान फ़जर से पहले यहाँ से रवाना होना है। इसलिए सभी मलाइन सरे शाम खाना जहर मार करते ही सो गए। या यूं कहूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सही होगा कि इस रात इन तमाम मलाइन अज़ल पर नींद गालब कर दी गई थी, ताकि ये ख्वाब गफलत में रहते हुए पाक पर्दादारान वहदत सलवातुल्लाह अलैहिन की इस शब की मसरूफियात और कैफियत से यकसर बेखबर रहें। जैसे ही ये मलाउन सोए तो पर्दादारान इस्मत व तौहीद और रसालत सलवातुल्लाह अलैहिन ने गंज शौदा का रुख किया, क्योंकि सबको ये बात मालूम थी कि आला अल सुबह हमने यहाँ से रवाना होना है। फिर खुदा जाने का वापसी हो, कौन वापस आए कौन कहाँ रह जाए। इस कम वक्त को गनीमत समझकर हर पाक मुअज़्ज़मा बीबी सलवातुल्लाह अलैहा ने एक एक पाक मज़ार पर जाकर बैन किए, और इसी तरह रोते रोते आज़ादारी और पुरसदारी में सुबह हुई। ये रात तमाम पाक बीबियों सलवातुल्लाह अलैहिन ने जाकर गुजार दी। अल सुबह काफ़िला तैयार हुआ। अब ये बात खुदा ही बेहतर जानता है कि आखिरी विदा किस तरह हुआ होगा। अगर हम तारीख़ और जोग्राफिया को मिलाकर मुताला करें तो हमें यह मालूम होता है कि इस पाक काफ़िला को 21 सफ़र की रात मंजिल अजील पर क़याम पजीर होना चाहिए। मंजिल अजील करबला मोहल्ला से 77 किलोमीटर शुमाल की तरफ दरिया फ़ुरात के किनारे पर वाक़या है। ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि दरिया फ़ुरात के मशरक़ी किनारे के साथ साथ करबला से शाम की तरफ सफ़र किया जाए तो करबला से तकरीबन 36 किलोमीटर शुमाल की तरफ दरिया फ़ुरात के मगरबी किनारे मुसैयब का शहर आबाद है, जहाँ सरकार अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक फ़र्जंदान सरकार मोहम्मद व इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मदफन है। वाज़ह रहे कि जिस वक्त काफ़िला तस्लीम व रज़ा मुसैयब के करीब से गुजरा था तो फ़र्जंदान सरकार अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ज़मीन को अभी जीनत नहीं बख्शी थी, बल्कि ये दोनों भाई ज़िंदान कूफा के एक तहखाने में मौजूद थे। एक रवायत ये भी मेरी नज़र से गुजरी है कि जब पाक काफ़िला कूफा से शाम के लिए रवाना हुआ तो इस वक्त फ़र्जंदान सरकार अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस काफ़िला के साथ शाम भी भेज दिए जाने का प्रोग्राम था, मगर ऐन वक्त पर इब्न ज़ियाद मलाउन को ये बात याद न रही, जिसकी वजह से ये दोनों भाई शाम न जा सके। इन दोनों भाइयों की शहादत इस वक्त हुई कि जिन दिनों मलका आलमीन बीबी सलवातुल्लाह अलैहा की पाक बेटियां सलवातुल्लाह अलैहिन शाम में उम्मत मलाउन की मेहमान थीं। इनके वाक़यात में मजालिस अल मुंतज़रीन जिल्द अव्वल में तफसील से बयान कर चुका हूँ। मौरख़ीन और साहिबान मकातल ने इस मंजिल अजील का कोई काबिल ज़िक्र वाक़या तहरीर नहीं किया, या कम अज़ कम मेरी नज़र से नहीं गुजरा। इसलिए मैं अपने कारवान बयान को अगली मंजिल की जानब लिए चलता हूँ। तीसरी मंजिल माहौल 21 सफ़र 61 हिजरी 19 नवंबर 680 ईस्वी जुमरात की रात पाक काफ़िला अजील से रवाना हुआ। अगला शहर अंबार था। चूँकि यहाँ गंदम की मंडी लगती थी, इसलिए इस शहर को अंबार कहा जाता था। अजील से अंबार का फासला तकरीबन 24 किलोमीटर था। इस शहर में ज़ालिमीन ने क़याम नहीं किया और यहाँ से माहौल की तरफ रवाना हुए, जो अंबार से मज़ीद शुमाल की तरफ था और दरिया फ़ुरात के किनारे पर आबाद था। इस शहर को माहौल इसलिए कहा जाता है कि जब दरिया फ़ुरात से कश्तियों के ज़रिए आने वाला कोई सामान उतारा जाता था और इसे अगर बगदाद की तरफ जाना होता था तो यहाँ पर सामान बड़ी कश्तियों से छोटी कश्तियों पर मुंतकिल किया जाता था।
ماحول سے کچھ ہی دور ایک نہر بہتی تھی جو فرات اور دریائے دجلہ کو آپس میں ملاتی تھی۔ چونکہ دریائے دجلہ فرات سے مشرق کی طرف بہتا ہے، اس لیے یہ نہر بھی مغرب سے مشرق کی طرف بہتی تھی اور یہ بغداد کے نزدیک دریائے دجلہ سے مل جاتی تھی۔ عجیل سے انبار 24 کلومیٹر دور تھا اور انبار سے ماحول مزید 41 کلومیٹر دور تھا۔ یعنی اس ایک رات میں پاک قافلہ نے کم و بیش 66 کلومیٹر سفر طے کیا۔ اس منزل ماحول کا بھی کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ملتا، یہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ میں ان شہروں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پاک کاروان تسلیم و رضا کے راستے میں آئے تھے۔ ان شہروں میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما ہوا ہو یا نہیں، مگر میں راستہ میں آنے والے ان شہروں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ چوتھی منزل وادی نخلا، 22 صفر 61 ہجری 20 نومبر 680 عیسوی بروز جمعہ جب پاک قافلہ ماحول پہنچا تو یہاں ان ظالمین نے قیام کیا اور یہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا رخ تبدیل کیا، یعنی انہوں نے دریائے فرات کے پل کو عبور کر کے فلوجہ کی طرف رخ کیا جو ماحول سے تقریباً 10 کلومیٹر دور تھا۔ جب ان کے سامنے نہر بغداد تھی جو موجودہ نہر سے تھوڑے فاصلے پر بہتی تھی۔ یہ موجودہ نہر شاہ کسریٰ شاہ پور نے کھدوائی تھی۔ ظالمین اس نہر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے فلوجہ سے جانبین کے شہر کی طرف چلتے رہے جو فلوجہ سے تقریباً 22 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف واقع ہے۔ ظالمین یہاں بھی نہیں رکے بلکہ انہوں نے اگلے شہر شمران کا رخ کیا جو جانبین سے 11 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف تھا۔ یہاں بھی انہوں نے قیام نہیں کیا بلکہ اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے شمران سے 15 کلومیٹر آگے حمیات کے شہر کے قریب جا پہنچے۔ یہاں ان ملائین کو مخالفت کا خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے شہر میں داخل ہونے کے بجائے شہر سے 5 کلومیٹر پیچھے وادی نخلا میں قیام کیا جو ایک ویران جگہ تھی۔ ان ملائین نے ایک رات میں 58 کلومیٹر کے قریب سفر طے کیا۔ ماضی میں عراق میں 2 شہر قادسیہ کے نام سے موسوم تھے، جن میں سے ایک کوفہ کے قریب تھا جسے قادسیہ الکوفہ کہا جاتا تھا اور دوسرا بغداد کے قریب تھا جسے قادسیۃ البغداد کہا جاتا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ماضی کا قادسیۃ البغداد ہی آج کا شہر حمایات ہی ہو۔ قادسیہ البغداد سے 5 کلومیٹر پہلے ان ظالمین نے اپنے خیام نصب کیے اور قافلہ پاک کو بھی خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ خیمہ نصب کرتے کرتے انہیں رات ہو گئی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل سے واپسی پر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بیر العلم سے ہوا تھا اور یہاں جناب ابو العاص بن ربیع نے اس کنویں کی نشاندہی کی تھی اور یہیں پر آپ جنات کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، اور پھر سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات سے جنگ کرنے کے بعد بیر العلم کو فتح کیا تھا اور وہاں کے حاکم جن مادر کوفی النار کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے اور کلمہ پڑھ لینے والے جنات کے 24 قبائل میں سے جناب جعفر بن رحیل کے والد رحیل کو تخت نشین کیا تھا۔ جناب جعفر بن رحیل جن روز عاشوراء امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے کربلا معلیٰ پہنچے تھے، اور یہاں جنات کے جو قبائل مسلمان ہوئے تھے بعد ازاں ان میں سے کئی قبائل قطانیہ آباد ہو گئے اور کچھ قبائل مدینہ سے کوفہ کی درمیانی وادیوں میں آباد ہو گئے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد جناب جعفر بن رحیل کے چھوٹے بھائی جناب ناصر بن رحیل نے اپنی مستقل رہائش شام میں رکھی۔ شاید انہوں نے اپنی ذات کو ملکہ شام بی بی صلوات اللہ علیہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہوگا۔ جنات کے ان قبائل میں سے ایک قبیلہ اس وادی نخلا میں بھی آباد تھا۔ یہ قبیلہ جناب جعفر بن رحیل کے ساتھ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے لیے کربلا بھی پہنچا تھا، مگر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جہاد کی اجازت نہ ملنے پر یہ واپس آ گئے تھے اور یہاں آ کر انہوں نے عزاداری کا قیام کیا تھا، اور ہر شام کو یہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پر مبنی مرثیہ یا نوحہ پڑھ کر گریہ وزاری کرتے تھے۔ جس رات قافلہ پاک کا قیام وادی نخلا میں ہوا، اس رات جنات کی اس جماعت میں سے جو امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق قافلہ پاک کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ تھی، ایک جن نے وادی نخلا میں موجود تمام جنات کو خبر دی کہ جس امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری تم سب روزانہ کرتے ہو، آج ان کے پاک پردہ صلوات اللہ علیہ تمہاری وادی میں مہمان بن کر آئے ہیں۔
جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس وادی میں خصوصی مجلس اعضاء کا انعقاد کیا۔ مرد جنات نے جناب سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دی اور جنات مستورات سر میں خاک ڈال کر روتی ہوئی اور ماتم کرتی ہوئی پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر رہیں، اور سب نے یہاں ماتم اور مرثیہ خوانی کی، اور ان جنات کی نواخوانی تمام کوفی اور شامی ملائن نے بھی سنی۔ ان کا ایک نواز صاحبان مقتل نے نقل بھی کیا ہے: مسح النبی جبینہ و بریک خد فی الخدود ابوا من علی قریش جدہ خیر الجدود۔ مفہوم: جس پاک ذات کی جبین مبین شہنشاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، جن کے منور پاک رخسار ذات جلی کی جلوہ گاہ تھے، جن کے پاک بابا سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت خداوندی کی تائید و تصدیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور جن کے پاک نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں نور وحدت کے مظہر کلی ہیں۔ افسوس، صد افسوس، کس قدر ذی عزت پاک ذات علیہ الصلوۃ والسلام کو امت ملعونہ نے ذرا بھر لحاظ نہ کیا، اور انہیں مظلوم سمجھتے ہوئے دوران نماز سجدہ کی حالت میں بے دردی سے شہید کر دیا، اور ان کے پاک سر کی اب شہر بشہر تشہیر کی جا رہی ہے۔ وادی نخلہ میں اس رات قوم جنات نے کچھ اس طرح سے نواخوانی کی، سارا لشکر دہشت اور خوف کی وجہ سے یہاں زیادہ دیر رک نہیں سکا، اور ان ملائین نے فوراً یہاں سے روانہ ہو کر رات کا باقی حصہ قادسیہ البغداد میں جا کر بسر کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت قوم جنات سے پرساداری کی ہوگی، ان سب نے مل کر اس پاک گھر کے انتقام کی دعا بھی ضرور کی ہوگی، اور یہ ضرور کہا ہوگا کہ خدا کرے اب کہ پاک منتقم اجر اللہ فرد شریف جلد تشریف لائیں، آپ کا اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو، آپ سب پر کیے گئے مظالم کا تمام ظالمین و ملائین سے انتقام لیا جائے، آپ نے جس قدر دکھ چھیلے ہیں اب ان سے بڑھ کر خوشیاں آپ کو نصیب ہوں، آپ کا گھر اطہر الاباد ابد الاباد تک آباد و شاد رہے، اور آپ سب پر پھر کبھی کوئی غم نہ دیکھیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ شاداں و فراں زندگی بسر کریں، اور ہمیشہ شہنشاہ معظم سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کے سائے میں ہر دکھ تکلیف سے محفوظ و مامون رہیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے: اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا امان الخائفین، اللہ جل یا بلد الامین، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔